مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ حضرت عیسیٰ نے جب فرمایا مبشرم برسول، قرآن نے یہ جو گواہی پیش کی نا، یہ عیسیٰ روح اللہ نے ایک بار نہیں کہا۔ عیسیٰ روح اللہ اپنی امت میں روز اعلان کرتے تھے، اور ایک رات آدھی رات کو اٹھ کے اپنے حواریوں کو جگایا، اٹھو یہ سونے کا وقت نہیں۔ انہوں نے کہا خیر ہے، انہوں نے کہا وضو کرو تے اللہ کا ذکر کرو جڑا انہوں نے شریعت چاہائی۔ انہوں نے کہا خیر ہے، انہوں نے کہا یہ وہ وقت ہے، یہ 12 ربیع الاول کی سحری ہے، اس سحری کو وہ نبی دنیا میں جلوہ گر ہوگا جو 7 لاکھ نبیوں کا سردار ہوگا۔ حضرت عیسیٰ حضور کی ولادت تو پہلو اپنے امتیاں کو میلاد پہ منواتے ہیں، پڑھواندے نے میلاد پڑھوایا۔ اب ہماریوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ کلمت اللہ ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کے رسول ہو، وہ آنے والا آپ سے بھی بلند ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کلمت اللہ ہو، آپ رسول اللہ ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر مرید اپنے پیر سے اللہ کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہر شاگرد جو مخلص ہے، جس کے اندر بیماری نہیں، ہر شاگرد اپنے استاد سے آگے کسی کو نہیں سمجھتا۔ اور انہوں نے بھی سوال تو اسی حساب سے کیا نا، لیکن جب یہ ہمارے علماء، ہماری اس زمانے کے کئی علماء کو اگر انہوں نے حضور پر تنقید کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تنقید جو ماننے والا ہے وہ تنقید کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بیماری ہوتی ہے تب تنقید ہوتی ہے۔ دل میں محبت ہو تو تنقید ہو سکتی۔ اگر عیسیٰ روح اللہ کے حواری حیران ہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنے والا اس کی شان آپ سے بلند ہو، اب وہ عیسیٰ روح اللہ سے مخلص ہے نا۔ اگر یہ امتی رسول اللہ سے مخلص ہوتا تو ایسے سوال ذہن میں ہوتے، کیونکہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق سمجھی اس نو وہ جھوٹے پیار جتوندا۔ اے دسیا کسے عشق دے مفتی وہ مڑ مڑ اے فرماوندا، آدم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر۔ علامہ اقبال دے مرشد نام مولانا روم، مولانا روم اے جی گل بڑی جاچی نال سمجھ آ جاندی، مثال دے کے۔ مولانا روم نے ایک مثال دی۔ مولانا روم نے کہا کہ بادشاہ خلیفہ وقت، یہ جو قیس ہے نا جس کو مجنو کہتے ہیں، اس کا اصل نام قیس تھا۔ اتنا وہ مجنو تھا نا، شہزادہ تھا ویسے قیس، کوئی عام بندہ نہیں تھا، شہزادہ تھا۔ وہ لیلا کا اتنا عاشق ہوا نا کہ مشہور ہو گیا اس کا عشق، تو خلیفہ وقت نے اس کو دربار میں بلایا۔ تو خلیفہ وقت نے مجنو کو بھی بلایا، لیلا کو بھی بلایا۔ لیلا سے پوچھا کہ تم سے تو خوبصورت میری یہ نوکرانیاں ہیں، میری خادماں ہیں، میری لونڈیاں، تم سے بھی خوبصورت ہے، یہ تمہیں کس نے کہا کہ تم اس قابل ہو کہ ایک شہزادہ حواس باختہ ہو گیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے دیکھنا ہے نا تو مجنو کی نظر سے دیکھو۔ اور ایک بات بھی بڑی عجیب ہے
یہ زمانہ پتہ کون سا تھا؟ یہ زمانہ وہ تھا جب امام حسن نے اپنے سر کا تاج حضرت امیر معاویہ کے سر پہ رکھا تھا. یہ زمانہ وہ تھا. یہ مجنوں کا زمانہ جو ہے نا، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت امام حسن کو، امام حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں، 5ویں، انہوں نے خود اپنا یہ تاج، حضور نے یہ پہلے پیشین گوئی فرما دی تھی. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آزا ابنی سیدن، یہ میرا بیٹا بھائی حسن سید ہے، یہ سردار ہے، یہ اپنے سر کا تاج قربان کر کے امت کے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے پہلے ہی فرما دیا. تو حضرت امام حسن نے اپنے سر کا تاج جب حضرت امیر معاویہ کے سر پہ رکھا نہ ہو، یہ دور تھا مجنوں کا دور. وہ بحث چل رہی تھی عوام میں، بھئی امام حسن صحیح خلیفہ تھے، کہ امیر معاویہ کو کیوں خلیفہ بنا دیا، کہ امیر معاویہ کے حمایتی، کہ امام حسن کے حمایتی. لوگوں میں بحث چل رہی جیسے آج کل چلتی ہے سیاست میں. اور چند بندے بیٹھے ہوئے تھے، یہ شہزادہ تھا، یہ بھی وہاں جا نکلا. تو کیسے کسی نے پوچھا جناب تسی دسو تہاڈا کی خیال ہے کہ امیر معاویہ تاج دے حقدار نے کہ امام حسن؟ ہن کیس بولیا اس کہ نہ امام حسن حقدار نے نہ امیر معاویہ، انہاں کہ پھر کون؟ انہاں کہ میری لیلا. یہ وہ پہلا دن ہے جس دن اس کیس کا نام مجنوں پڑا. لوگوں نے کہا حل انت مجنون، عربی تھا نا یہ. لوگوں نے کہا حل انت مجنون، اور تم مجنون ہو. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ امام حسن کا تخت ہے یا حضرت امیر معاویہ کا تخت ہے. تم کہہ رہے ہو دونوں کا نہیں ہے، لیلا کا ہے. تم مجنون ہو، پاگل ہو. اس دن سے اس کیس کا نام مجنوں پڑ گیا. پتہ چلا جو امام حسن یا حضرت امیر معاویہ ان میں سے کسی ہے یا دونوں کا مخالف ہو، وہ مجنوں ہی ہوتا ہے. مجنوں کا معنی پاگل، کملا، جلا، کمڑا. ان کا اپنا مقام، ان کا اپنا مقام. تو جڑا نہ سمجھانے وہ بندیا اس زمانے نے بندیا آکھے تو پاگل ہے. عالم تو مجنون، اصل نام کیس تھا تو اس کا نام مجنون پڑ گیا. تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آنکھ اگر کیس کی ہو تو لیلا کا حسن پھر نظر آتا ہے. اگر رنگ کالا بھی ہو تو کالا نظر نہیں آتا. آنکھ اگر ٹھیک ہو، اور وہ محبوب جس کو رب بنانے والے نے بددعا کہا ہو، جس کی صفت رب قرآن کی وحیاں بھیج کے کرے، اس ذات میں اگر کسی کو کوئی عیب نظر آئے تو سمجھو عیب ذات مصطفیٰ میں نہیں، دیکھنے والی آنکھ میں. علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بڑی خوبصورت بات کی، کیونکہ مرشد مولانا روم تھے نا. مولانا روم جس ڈگر پہ بولتے ہیں کبھی کبھی اقبال بھی اسی ڈگر پہ بولتے ہیں. اقبال نے کہا معنی حرف کنی تحقیق اگر بنگری بدیدہ صدیق اکبر. اقبال نے کہا کہ اگر میں معنی حرف کنی تحقیق، اگر اپنے حرف کی، اپنے جستجو کی یہ تحقیق اگر کروں بنگری بدیدہ، اور میں ابو بکر صدیق کی آنکھ سے مصطفیٰ کو دیکھوں. اللہ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے. اقبال نے آگے کیا کہا؟ قوت قلب و جگر گردد نبی، میری ساری قوتیں، قلب و جگر، شعور، دماغ، فکر، وہ سارے کا سارا وہ مصطفیٰ کے ارد گرد گھومتا ہے. اگر میں تحقیق کروں از خدا محبوب تر گردد نبی. مصرع بڑا ڈاڈا ہے جڑا اقبال بول گیا. اقبال دی ہمت ہے جو لفظ بولنا، کسی اور بندے دی ہمت نہیں. اے جملہ آخری مصرع بڑا عجیب بولیا. اقبال آکھیا از خدا محبوب تر گردد نبی. اقبال آکھیا میرے کو پوچھو اگر ابو بکر دی آنکھ ہوئے کہ میں خدا نالوں بھی مصطفیٰ پیار ہوئے. سبحان اللہ. جڑی گل ہے بڑی ڈوکی گل ہے. گل تہاڈی میری نہیں، اقبال دی ہے. اقبال آتا ہے
اگر میں اپنی جستجو اپنے حرف دی تحقیق اپنے علم دی تحقیق کر کے آواں تے نتیجہ اتھے نکلدا ہے ویکھن والی اکھ ابو بکر دی ہووے تے خدا نالوں بھی پیارا نبی لگدا ہے کیوں یہی بات حضرت خزامہ نے سمجھائی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر جا رہے تو ایک آدمی اونٹ بیچ رہا تھا رستے میں حضور کو اونٹ پسند آ گیا فرمایا بیچنا ہی سمجھا بیچنا حضور نے فرمایا بتاؤ کتنے کا اس نے کہا اتنے کا حضور نے فرمایا ادھر میرا انتظار کرو میں پیسے لے آؤں حضور پیسے لینے گئے وہاں ایک اور بندے نے دیکھا اس بندے کو آیا میں رستے میں کھڑا پوچھا کیوں کھڑے اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے ہاتھ یہ اونٹ بیچا ہے وہ پیسے لینے گئے اس نے کہا کتنے میں بیچا ہے اس نے کہا اتنے میں بیچا اس نے کہا میں 100 دینار اوپر دیتا ہوں مجھے دے دو اس نے کہا نہیں میرا سودا ہو گیا اس نے کہا تم مکر جانا کون سا کوئی گواہ ہے کوئی گواہ تو ہے نہیں وہ پیسے لینے گیا تم مکر جانا کہ میرا تمہارا سودا ہوا ہی نہیں وہ بھی لالچ میں آ گیا 100 دینار اتنے کا لفظ 100 دینار ہے جی آج 1 لاکھ اتنے لفظ اس آخر ٹھیک ہے اس کو پیسے لے اٹھ دے چھڑیا اتنے میں حضور نبی کریم جلوہ گار پہ فرمایا میرا اونٹ یہ پیسے لو اس نے کہا کون سا اونٹ کون سے پیسے میرا آپ کا سودا ہی نہیں ہوا حضور نے فرمایا تم غلط بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو مکہ سارا جانتا ہے میں سچا ہوں سارا مکہ میرے دشمن بھی گواہی دیتے ہیں کہ مانے یا نہ مانے بات الگ ہے لیکن محمد جھوٹ نہیں بول رہا یہ میرے دشمن بھی کہتے ہیں اور میرا تمہارا سودا ہوا ہے اس نے کہا اچھا تمہاری تم جو دین لے آئے ہو مسلمانوں کے نبی ہو تمہاری شریعت اس مسئلے میں کیا کہتی ہے کہ اگر سودا ہو جائے اور بندہ مان نہ رہا ہو تو تمہاری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے حضور نے فرمایا کہ میرے ذمے شریعت گواہ دیتی ہے اور میرے پاس گواہ نہ ہوں تو تیرے ذمے میری شریعت قسم دیتی ہے کہ تم قسم اس نے کہا گواہ تو تمہارے پاس ہے نہیں میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں ابھی وہ یہ جملہ بول ہی رہا تھا لوگ اکٹھے تھے اتنے میں حضرت خزامہ چلتے چلتے آ گئے ان کے کانوں میں بات پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ جناب میں گواہ ہوں تیرا سودا محمد عربی سے ہو گیا اب مجمع پورا لگا ہوا تھا وہ انکار تو کر نہیں سکتا تھا وہ جناب بات کر بیٹھا تھا وہ گواہ ہوگا تو میں دے دوں گا نہ ہوا تو میں قسم دے کے اونٹ اسی کو دوں گا جس کو میں نے دیا ہے تجھ سے زیادہ قیمت پر لیکن جب گواہ سامنے آ گیا تو اونٹ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں تسلیم کرتا ہوں آپ مجھے پیسے دے دو اونٹ آپ کا ہوا سارے لوگ جب چلے گئے حضور نے خزامہ کو بلایا فرمایا ادھر آؤ جب میرا اس کا سودا ہو رہا تھا تم تو پاس نہیں تھے تم نے گواہی کی کیسے دے دی اب حضرت خزامہ نے وہ بات کی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اقبال جو بات کرنا چاہتا ہے حضرت خزامہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی اللہ کو دیکھا تھا میں نے کوئی فرشتوں کو دیکھا ہے میں نے کوئی قیامت کو دیکھا ہے میں نے کوئی جنت جہنم کو دیکھا ہے میں نے کوئی تقدیر کو دیکھا ہے میں نے کوئی باس بادل موت دیکھا ہے میں نے کوئی برزخی حالات کو دیکھا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اتنی چیزیں بغیر دیکھیں صرف آپ پر یقین کر کے مان بیٹھا ہوں تو آپ کے کہنے سے 360 خداؤں کا انکار کر کے پھر دیکھے خدا کو مان سکتا ہوں تو سودے کی گواہی بھی میں پیش کر سکتا ہوں جب آپ کہیں کہ میرا سودا ہوا ہے یہ سودا کوئی رب سے بڑا ہے جب آپ نے کہہ دیا میرا اسے سودا ہوا ہے میں نے آپ کی بات پہ گواہی دے دی اب شریعت کیا کہتی ہے شریعت کہتی ہے جھگڑا ہو جائے تو دو گواہ پیش نہیں کرو گے تو شریعت قبول ہے نہیں کرے گی دو گواہ مصطفیٰ نے فرمایا حضرت خزامہ کا ہاتھ بلند کیا خدا میں فرمایا لوگو آج کے بعد ہر بندے کی گواہی اکیلی ایک گواہ ہر بندہ ہر مقدمے میں 2 گواہ لیکن جس مقدمے میں خزامہ گواہ بنے گا اس کی ایک گواہی
2 गवाहों के बराबर होगी, इसकी एक गवाही काफी है। सिराते मुस्तकीम हजूर की दात, या कहो कि शरीयत सिराते मुस्तकीम में हजरत खुजैमा 2 गवाहियों के बदले 1 गवाही बन रहा है। तो पता चला हजूर ने बता दिया शरीयत का मैं मोहताज नहीं, शरीयत मोहम्मद की मोहताज है। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत मोहतरम ये बातें हजूर की वलादत बा सादत और जिक्र पाक की तो चलती रहेगी, हम भी रोज़ बयान करते हैं, रोज़ करना भी है इंशाअल्लाह। बाकी उन्वान फिर किसी मौके पे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा माशाअल्लाह इन लड़कों